السلام علیکم ناظرین. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو نیو کورس ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے لانگ سلائیڈ پہ، جو اینیمل فاؤنٹین کراسنگ کا جو کورس ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہماری جو فرسٹ کلاس تھی وہ ہم نے کل دی تھی. آئی ہوپ کہ آپ سب نے پریکٹس کی ہوگی، اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہم آج سٹارٹ کریں گے. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. کل کیا ہوا تھا، ڈکس آئی تھی، یہاں سے ڈکس چلی ہیں، یہاں سے ڈکس چلی ہیں، اس پائپ کے اندر گئی ہے، پانی میں گری ہے، اور یہاں سے کیا ہوا، ایک اینیمل نکلا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم گرے ویو میں رہ کے کام کریں گے. یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ رہا وہ اینیمل، یہ اس طرح باہر نکلا ہے. اب یہیں سے ہم آگے سے اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. یہ اینیمل نکل آیا ہے. اب کیا کرنا ہے، ہم نے پلیٹ فارم جیسا کہ میں نے کل والی ویڈیو میں دکھا دیا تھا، ایک مرتبہ پھر سے میں دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں، یہاں سے جائے گا اینیمل سٹیئرز کو کراس کرتا ہوا. یہ ہیں کچھ چیلنجز اس کے لیے آئیں گے، ان کو کراس کرے گا. ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنی ویڈیو کو لے کے جانا ہے. چلیں، تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے یہ جیسے ہی باہر آئے گا، یہاں سے یہ باہر آیا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو میں یہاں پہ جتنی دیر اس کو روک کے رکھنا چاہ رہے ہو روکو، اور یا آپ اس کو کوئی بھی اینیمیشن دینا چاہ رہے ہو، لائک پہلے تو میں اس کی اینیمیشن دے دوں نا اسے، جو ہم نے اسے دینی ہے. یہاں سے میں ایک اور لیئر لے لوں، اسے ہم ٹائم لائن بنا لیتے ہیں، اور جو اس کے نیچے والی ہے یہاں پہ ہم ان کی اینیمیشنز رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ لے رہی ہوں ڈوپ شیٹ، اور یہ گوریلا ہے. سب سے پہلے گوریلا کی آئیڈل لیتے ہیں. کل میں نے جس طرح ڈک کا بتایا تھا سیم اسی طرح ہم گوریلا پہ اپلائی کریں گے اینیمیشن. یہاں پہ میں سرچ کرتی ہوں گوریلا آئیڈل، یہ نکل آئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جو پرانے بلینڈر تھے ان میں یہ ہوتا تھا کہ پش ڈاؤن کا آپشن جو ہے وہ ادھر ساتھ ہی شو ہو جاتا تھا، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں ہم نے یہاں پہ لے لی اس کی آئیڈل، تو اس کی جو اینیمیشن ہے اس کو شو کرانے کے لیے ہم جو اس کا ایکشن تھا پش ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. تو ادھر ایکشن کے آپشن میں جائیں گے، یہاں پہ یہ آپشن دیا ہوتا ہے پش ڈاؤن. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگین وہی نان لینئر میں جا کے اس کی اینیمیشن کو شو کرنا ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ جو سائڈ پہ ٹک ہے اس کو بھی چیک مارک ہم نے کرنا ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی ہم سب سے پہلے اینیمیشن لیں گے، آئیڈل ہی لیتے ہیں نا سارے اینیملز کی، تو اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دینا ہے. لے کے اس کو سلیکٹ رکھنا ہے، یہاں پہ شفٹ اے پریس کریں گے. اگین ہم کیا لیں گے، اس کی آئیڈل لیں گے. ٹھیک ہے، گوریلا آئیڈل یہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ نظر آئی ہے کچھ، اس میں صرف یہ اپڈیٹ آئی ہے، تھوڑا سا چینج ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھا ہے. تو یہاں سے سیم اسی طرح جو اس کی آئیڈل ہے اس کو ہم نے نتھنگ نہیں کرنا، اس کو ہم نے ہولڈ ہی رکھنا ہے. اس کو ہم ریپیٹ کریں گے. اچھا، یہاں سے ہماری یہ سٹارٹ ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہی یہ پانی سے نکلا ہے گوریلا، جیسے یہ نکلے گا تو یہاں پہ یہ کوئی بھی اپنا ایکشن دکھائے اینیمیشن پہ، کوئی بھی. لائک یہ کیمرے میں یہ اس طرح نظر آئے گا، ہم کوئی بھی اس کا ویو ہے وہ کیپچر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اچھا یہاں سے یہ نکلا ہے. میں چاہ رہی ہوں یہاں پہ اس سے کوئی اور بھی اینیمیشن لگ جائے. اب ہم دوسری لیئر سیم اسی طریقے سے لیں گے، شفٹ اے، سائڈ پہ لیئر لے لی ہے، ایک نیا ٹریک ہم نے لے لیا ہوا ہے. اب میں چاہ رہی ہوں یہاں سے یہ جیسے ہی باہر نکلا ہے تو یہاں پہ یہ اپنا کوئی بھی ایکشن دکھائے. تو شفٹ اے پریس کروں گی، اس کا ہم کوئی بھی لے لیتے ہیں، اٹیک لے لیتے ہیں، یا جو ہے پاؤنڈ لوپ لے لیتے ہیں، کچھ بھی. تو میں نے اس کا پاؤنڈ لوپ لے لیا ہوا ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے، یہ سیکنڈ اینیمیشن ہے، اس کو ہم نے نتھنگ کرنا ہے.
صرف آئیڈل کو ہولڈ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو بلینڈ ان بلینڈ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اسموتھلی اٹھے, آرام سے, ایک دم سے جھٹکا کھا کے نہ اٹھے. اور بلینڈ آؤٹ بھی کر دوں گی, لائک دیکھو جب یہ بلینڈ ان بلینڈ آؤٹ نہیں تھا تو ایک دم سے اٹھ رہا تھا. بلینڈ ان بلینڈ آؤٹ کا یہی فائدہ ہوتا ہے, اسموتھلی اٹھے اور اسموتھلی ہی نیچے چلا جائے, ریئل ٹائپ لگے. یہ اس نے ایکشن یہاں پہ دے دیا, میں چاہ رہی ہوں یہاں سے جائے, یہاں سے ایسے جائے. 7 ویو میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ رہا ہمارا گوریلا. میں چاہ رہی ہوں یہ یہاں سے جائے گزر کے اور سٹیئرز کے اوپر جانا ہے. تو چلاتے ہیں اس کو, اسی طرح کی اس کو لوکیشن دیتے ہیں. یہاں پہ اس نے اپنا پاؤنڈ لوپ کر لیا, یہاں پہ اس نے سٹاپ کر دیا ہے. اب یہاں سے آگے یہ چلے گا, ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ آئی پریس کروں گی اور اس کے بعد ٹائم لائن کو آگے لے کے جاؤں گی, لائک 500 تک میں کر کے دیکھتی ہوں. 500 GY میں چاہ رہی ہوں یہاں تک جائے پہلے, کیونکہ اس نے ٹرن بھی لینا ہے سٹیئرز تک جانے میں. تو بہت ہی زیادہ سلو ہے, تو اس کا جو یہ کی فریم ہے جو ہم نے لگایا, اس کو میں تھوڑا پاس کر لیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑی فاسٹ ہو جائے. ابھی بھی مجھے سلو لگ رہا ہے, تو اس کو تھوڑا سا اور اپنے حساب سے آپ لوگوں نے سیٹ کر لینا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ آیا ہے اور اب میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اور سلو ہے یہ, چلیں اسے فاسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اور. یہاں پہ مجھے یہ اب ٹھیک لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی یہاں پہ رکا ہے, اب 7 میں جانا ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. اس نے بالکل سٹیئرز کے پاس آنا ہے, لائک پہلے ادھر ٹرن کرے گا پھر سیدھا. تو اس کو میں تھوڑا سا روٹیٹ کرتی ہوں, یہاں پہ ہے. اس کے بعد 7 ویو میں جا کے میں اس کو کروں گی R سے تھوڑا سا اس طرح روٹیٹ. ٹائم لائن آگے ہے, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح. اور پھر میں آئی پریس کر دوں گی. اب ذرا دیکھیں, سیدھا تھا, یہاں پہ ٹرن ہوا ہے لیکن تھوڑا فاسٹ ہوا ہے ٹرن. تو میں اس کو ٹائم جو ہیں کی فریمز ان کو تھوڑا آگے کروں گی. اب ٹھیک ہے, میں نے سٹیئرز کے بالکل سامنے اس کو لے کے جانا ہے, تو میں ٹائم لائن کو تھوڑا سا اور آگے کروں گی. GX یہاں پہ آگے لے آئی ہوں. 7 ویو میں جا کے کریں گے تو بالکل نظر آئے گا اچھے سے. یہاں پہ لے آئی ہوں, آپ دیکھ لیتے ہیں اس کی سپیڈ تھوڑی تیز ہے. کی فریم کو میں تھوڑا سا آگے کرتی ہوں. یہاں پہ اگین اس کو میں نے ٹرن کروانا ہے سٹیئرز کی طرف, ٹھیک ہے. پھر وہی سیم سٹیپ, اس کی ایمپٹی کو سلیکٹ کرنا ہے, R سے آپ لوگوں نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے سٹیئرز والی سائڈ پہ, ٹھیک ہے. یہ میں نے اس کو روٹیٹ کیا ہے تاکہ سٹیئرز کے اوپر آرام سے جائے. آئی. اب اسے بھی چیک کرتے ہیں, بڑا فاسٹ ہوا ہے. تو اس کے جو کی فریمز ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے کر دیں گے. اپنے حساب سے آپ لوگوں نے سیٹ کرنا ہے, اس کی سپیڈ دیکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, اس کی لوکیشن دیکھتے ہوئے, کس سائڈ پہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ سارا بڑے آرام سے بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب میں 3 ویو میں رہ کے اس کو آگے لے کے جاؤں گی. GY یہاں تک, ٹھیک ہے. اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں, تھوڑا فاسٹ ہے, کی فریمز کو تھوڑا سا آگے کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں, اب ٹھیک ہے. اب میں اس کو پہلے میں اس کو دے رہی ہوں, بعد میں جو ہے اس کی جو رن یا واک ہم نے دینی ہے وہ بعد میں دیں گے. پہلے میں کی فریمز کے تھرو اس کو چلا رہی ہوں. اب میں نے اس کو سٹیئرز کے اوپر چلانا ہے. ٹائم لائن کو تھوڑا آگے کرو, GY. اب اس کو یہاں پہ سیٹ کرنا ہے, R تھوڑا سا روٹیٹ کرنا ہے, GZ تھوڑا سا اوپر. آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اس کو روٹیٹ کر کے. ہاں یہ واقعی اس کے اوپر ہے, تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سیٹ کر لینا, R سے تھوڑا سا اور, ٹھیک ہے, تاکہ اس کی جو باڈی ہے وہ سٹیئرز کے اندر نہ آ جائے. یہاں پہ GZ
आई, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा फास्ट ऊपर गया है, टाइम की फ्रेम को मैंने आगे किया है, लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करना है, टाइम लाइन को फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता, मैनुअली कर रही हूँ मैं इसको, अदरवाइज़ हम इसको पाथ के थ्रू भी लेके जा सकते हैं ऊपर, लेकिन मैं आप लोगों को मैनुअली और आसान तरीका बता रही हूँ इसका। आर से मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट करूँगी, 7 में जाके देखते हैं। GX आप लोगों ने दरमियान में रखना है, हर व्यू से आप लोगों ने इसको देखना है और आहिस्ता आहिस्ता लेके जाना है, एम्प्टी को सिलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पे आई, अब थोड़ा सा ऊपर है तो G डबल Z प्रेस करेंगे तो वहीं पे ये सेट होगा। अगेन आई प्रेस कर दो, फास्ट गया है, टाइम लाइन को मैं थोड़ा सा और आगे करती हूँ, लाइक दिस। उसके बाद अगेन G डबल वाई, यहाँ से मैं इसको लेके जा रही हूँ, आई, थोड़ा फास्ट है, की फ्रेम्स को आगे, यहाँ तक आ गया है। अब मैं स्टेयर से इसको उतार के थोड़ा सा ऊपर, GY, यहाँ पे मैं इसे सेट करूँगी R, पहले सेट करना है टाइम लाइन आगे, फिर अपने एनिमल को सेट करो जहाँ पे आप लोगों ने उसको रोकना है या चलाना है, जहाँ से, तो यहाँ पे सेट हो गया, GZ यहाँ तक, इधर आई प्रेस कर दो, थोड़ा फास्ट है, वही सेम प्रोसेस बार बार, की फ्रेम्स को थोड़ा आगे, अभी भी फास्ट है, यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको ना रन या वॉक, यहाँ तक मैंने इसको सेट कर लिया। कहाँ से ये चला था, यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था, ऐसे ही है। तो मैं इसका जो आर्मेचर है उसे सिलेक्ट करूँगी। अब आर्मेचर को मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, नीचे उसकी नॉन लीनियर एनिमेशन है वो शो हो चुकी है। यहाँ से मैंने क्या लेना है, एक और न्यू ट्रैक लेना है, शिफ्ट A प्रेस करके, जिस तरह आइडियल के लिए लिया था, उसके बाद पाउंड लूप उसका जो एक्शन था उसके लिए लिया था, अब हमने उसकी रन या वॉक के लिए लेना है, शिफ्ट A, गोरिल्ला, रन, ठीक है। ये आ गया, यहाँ से हमने इसे स्टार्ट करना है। इसको भी नथिंग, वही बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं इसको रिपीट करती हूँ। अब ज़रा देखें, पहले इसकी लोकेशन दे लें, उसके बाद इसको इसकी एनिमेशन, लाइक दे। ये देखें, आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से इसको सेट करना है, किस तरह स्टेयर्स पे मैनुअली जा रहा है, यहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, ठीक है। ये पाँव इसके थोड़े से अंदर जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी एम्प्टी को पकड़ूँगी यहाँ से, ठीक है। एम्प्टी को हमने इसका सेट करना है, ठीक है। RGZ लाइक दिस, आई प्रेस। इसके जो पाँव हैं वो अंदर नहीं गए। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम बताएंगे अगली वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। जो फर्स्ट वीडियो थी वो कल बना दी गई थी इसके ऊपर, उसका जो अगला पार्ट है वो आज बनाया है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और इंतज़ार करें नेक्स्ट पार्ट का। अल्लाह हाफिज़।